ارے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ ایام ہے جس میں اللہ کی رحمت سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، نورانیت برس رہی ہے، اور تم نے اس افطار کے وقت میں جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، تم نے ایسے وقت میں بھی شراب پی لیا، تم نے ذرہ برابر اس کا خیال نہیں کیا۔ جب ماں نے میرے اوپر جو ہے، جب ماں گرم ہوئی اور ماں نے مجھے ڈانٹی، کہنے لگے مالک بن دینار میں تو شراب کے نشے میں مدہوش تھا، مجھے ماں کی بات پر جلال آ گیا اور میں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں ایک تشریف لے گئے۔ کئی لاکھ لوگ اس سال حج میں تھے، ان کے دل کے اندر ایک بات آئی اور انہوں نے یہ دعا کی اپنے پروردگار عالم سے، اے بار الہ اس سال تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اے اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب کا حج، یہ جتنے لوگ اس سال حج کے لیے آئے تھے، اے اللہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جی بتا ہی دیجئے نام، ارے بتا ہی دیجئے۔ والد مرحوم سیسئی افر اللہ، ان کے والد مرحوم کے طرف سے 3 پیلر۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ قربان انصاری جو صدر صاحب کے خالو تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ اللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جی سب کا حج قبول ہوا، صرف ایک بد نصیب جس کا حج قبول نہیں ہوا، وہ کون؟ وہ ابن ہارون بلخی۔ ابن ہارون بلخی، بلخ کا رہنے والا، نام محمد ابن ہارون ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں اس تشویش اور جستجو میں رہا کہ آخر وہ کون بد نصیب ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس کی تلاش میں میں نکلا، میں نے پتہ کیا، یہ بتاؤ وہ بلخ کا خیمہ کدھر ہے؟ آپ میں سے جو حج کے لیے گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، وہاں الگ الگ ملک کے الگ الگ خیمے ہوتے ہیں، ہندوستان والوں کا خیمہ الگ، پاکستان والوں کا خیمہ الگ، دیگر ممالک کا خیمہ الگ۔ پتہ چلا کہ یہ وہ خیمہ ہے جو بلخ والوں کا ہے، اور یہیں پر وہ محمد بن ہارون بلخی بھی ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں اس خیمے کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ میں نے باہر ایک شخص سے معلوم کیا، یہ بتاؤ تم ابن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، وہ تو بہت پرہیزگار آدمی ہے، وہ تو متقی آدمی ہے، وہ تو رات بھر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ہر سال وہ حج کے لیے آتا ہے، وہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، رات بھر وہ تہجد میں رہتا ہے، اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، بلا ناغا تسلسل کے ساتھ، سوائے ایام ممنوعہ کے وہ کبھی بھی جو ہے بغیر روزے کے نہیں رہتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میں سامنے گیا میں نے اس کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعتاً یہ تو بہت نیک بندہ لگ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے جو ہی سلام کیا، اس سے پہلے کہ میں اپنا پتہ بتاتا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے میرا نام پوچھتا، بغیر پوچھے ہوئے وہ پہلے بول اٹھتا ہے، بولیے مالک بن دینار آپ کا کیسے آنا ہوا؟ مالک بن دینار آپ کا آنا، حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کیا آپ اس لیے آئے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے
اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی. یہ اتنا پہنچا ہوا ہے، اسے کشف ہوتا ہے. میں نے ابھی اپنا نام نہیں بتایا، میں نے مقصد سفر نہیں بتایا، میں اس لیے کس مقصد کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں میں نے ابھی اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی. اس سے پہلے اس کو کشف ہو گیا یہ اتنا پہنچا ہوا آدمی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حیرت سے اس کے طرف تکتے ہیں اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس سے دریافت کرتے ہیں، یہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، آخر داستان کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اتنے پہنچے ہوئے ہو اور پھر تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا یہ پہلی دفعے کا بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار آپ میرے پاس آئے ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. 24 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں، 24 حج کر چکا ہوں. 24 سال سے مسلسل بلا ناغا پیدل حرم شریف کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور حج کے ارکان ادا کرتا ہوں. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد ایک بولنے والا مجھے یہ کہہ جاتا ہے، اے ابن ہارون تیرا حج قبول نہیں ہوا. کہا بات کیا ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ماں کا نافرمان ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. میرے نوجوانوں ذرا سنو، آپ کی طبیعت آپ کے دل میں اگر میری بات لگ جائے اور آپ آج ہی سے یہ طے کر لو اس مجلس میں کہ اپنے والدین کی خدمت کروں گا اور اپنے والدین کی خدمت کر کے دعائیں لوں گا. جن کے والدین حیات سے ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان سے دعائیں لے لیں، اور جن کے والدین اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں وہ اپنے والدین کے طرف سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے کر کے اور اپنے والدین کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. مجھے امید ہے اس بگھنی اور شیشے کے نوجوانوں سے اور ذمہ دار لوگوں سے آپ کے دل کو میری بات اگر لگ جائے گی تو بلا کسی تاخیر کے مجمع میں کوئی ایک شخص اٹھے گا اور اٹھ کر کے یہ اعلان کر دے گا کہ 3 پیلر نہیں، 5 پیلر نہیں، 6 پیلر نہیں، 10 پیلر انشاءاللہ میں اکیلے دے دوں گا. پورے مجمع میں مجھے امید ہے کہ کوئی آدمی ضرور کھڑا ہوگا اور یہ ہمت کر کے کہہ دے گا کہ میں 10 پیلر 10 نہیں بلکہ یوں کہہ دیا جائے حبیبی صاحب یاد بھی رہے گا کہ میں 1 لاکھ روپے انشاءاللہ اکیلے دے دوں گا. 1 لاکھ روپے میں کتنے پیلر بنیں گے وہ آپ دیکھ لیں. 15,000 کا 1 پیلر ہے تو 1 لاکھ میں کتنے پیلر؟ 7 پیلر. ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کہا؟ میں ماں کا نافرمان ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلا رمضان، پہلا روزہ. میری والدہ افطار بنا رہی تھی، افطار تیار کر رہی تھی اور تندور میں روٹی ڈال رہی تھی. اسی درمیان چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے والد نے بے تحاشا مال چھوڑا تھا، بڑی دولت چھوڑ کر کے میرے والد گئے تھے. یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں اور یہ سارا یہ سب کچھ میرا تھا. کہنے لگا کہ بے تحاشا دولت کی وجہ سے میں عیاش ہو گیا تھا، میں نشہ کرنے لگ گیا تھا، میں عیاش ہو گیا تھا، میں بدمعاشی کیا کرتا تھا. ہر وہ بدمعاشی جو میرے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا وہ سب میرے سرشت میں داخل ہو گیا. کہا کہ میں نشے کے حالت میں گھر آیا، میری والدہ مجھ کو دیکھ کر کے آگ بگولا ہو گئی. میری والدہ مجھ کو دیکھ کر کے تل ملا گئی. میری والدہ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. کہنے لگی ارے مردود، ارے نالائق، تجھے رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ اور اے رحمت کا عشرہ تمہیں اس کا بھی خیال نہ آیا. ارے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ ایام ہے جس میں اللہ کی رحمت سستی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، نورانیت برس رہی ہے. اور تم نے اس افطار کے وقت میں جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، تم نے ایسے وقت میں بھی شراب پی لیا. تم نے ذرہ برابر اس کا خیال نہیں کیا. جب ماں نے میرے اوپر جو ہے، جب ماں گرم ہوئی اور ماں نے مجھے ڈانٹی
کہنے لگے مالک بن دینار میں تو شراب کے نشے میں مدہوش تھا، مجھے ماں کی بات پر جلال آ گیا اور میں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ سامنے جو تنور جل رہا تھا میری والدہ اس تنور میں گر گئی، میری والدہ اس تنور کے اندر گر گئی اور مجھے پکڑ کر لوگوں نے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ صبح 10-11 بجے قریب جب میں اٹھا اور میرا نشہ ختم ہوا تو میری بیگم، میری بیوی اپنا بیگ اور اپنی اٹیچی تیار کر رہی تھی، المیرے سے کپڑا نکال کر کے اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ میں نے اپنی بیگم سے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ بیگم نے برجستہ کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جو ماں کا نہیں، جس ماں نے 9 مہینے تک جس ماں نے 9 مہینے تک حمل کا بوجھ برداشت کیا، جس ماں نے 2 سال تک اپنے خون جگر سے تمہیں پالا، اور جس ماں نے تمہاری پرورش کی ناز و نعم کے ساتھ تم اس ماں کا نہ ہو سکے تو تم میرا کیا ہوگے؟ میں تمہارے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تمہاری ماں جس کو تم نے تھپڑ مارا، جو تنور میں گری، وہ رات ہی اللہ کی پیاری ہو گئی اور اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ کہا اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری ماں آخری وقت یہ کہہ کر کے گئی کہ میرا انتقال ہو جائے تو اس بدبخت کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت مت دینا، اس کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں، چونکہ ماں کہہ کر گئی تھی اس لیے تمہیں بتایا بھی نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ اب نشہ اتر چکا تھا، میں بہت شرمندہ ہوا، مجھے اپنے اس عمل کے اندر بڑی ندامت ہوئی۔ میں نے 2 فیصلے کیے، 3 فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، سامنے کلہاڑا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بازو اب جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے اس نے دکھلایا، چادر ہٹا کر کے ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ کہا کہ اسی وقت میں نے اپنے بازو کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جتنا میرے پاس مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنا سرمایہ تھا، جو بنگلے تھے، جو کوٹھیاں تھیں، جو گاڑیاں تھیں، وہ سب کے سب میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور تیسرا عمل میں نے یہ کیا کہ اسی سال سے بلا ناغہ میں حج کے لیے میں آنا شروع کیا۔ کہا میں دن کو بلا ناغہ روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر میں نماز میں مصروف رہتا ہوں، ایام حج میں پیدل چل کر کے اور حج کے لیے آتا ہوں۔ 24 سال سے یہ عمل ہے، لیکن جب حج کے ارکان سے فارغ ہوتا ہوں، طواف زیارت کے بعد مطاف میں ایک شخص مجھے یہ کہہ دیتا ہے اے ابن ہارون تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بھی جلال آ گیا، میں نے بھی اسے کہا کہ چلو ہٹو تم مردود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لعنت ادھر آ جائے، تم اپنی ماں کا قاتل ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ماں کو تنور میں ڈال دیا، تم ماں کا قاتل ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ مالک بن دینار یہ کہہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ رات کو جب وہ سوئے، خواب میں شہ لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دینار سے فرمایا مالک بن دینار تم نے اس اللہ کے اس بندے کو تم نے محروم کر دیا، اللہ کے اس بندے کو تم نے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ کہا کہ مالک بن دینار سنو، کل قیامت کے دن وہ جو ماں کا قاتل ہے، جس ماں کو اس نے قتل کیا ہے، اے مالک بن دینار سنو، اسی ماں کے وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے اس کی مغفرت بھی ہوگی اور وہ جنت میں بھی جائے گا۔ مالک بن دینار پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ماں کا قاتل ہے، وہ تو ماں کا نافرمان ہے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس ماں کے وجہ سے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت ان کی ماں اللہ کے دربار میں اپنے
اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ پیش کرے گی اور ماں یہ کہے گی اے بار الہ یہ میرا بیٹا یہ میرا قاتل ہے، اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا، اے اللہ 9 مہینے تک کے اس کو میں نے اپنے پیٹ کے اندر رکھی اور 9 مہینے کے بعد 2 سال تک کے اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی، اے اللہ یہ میرا قاتل ہے، اے مولا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی فریاد سن کر کے اور اس بیٹے کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے اور فرشتوں کو حکم دے دیں گے، فرشتے اسے گھسیٹ کر کے اور جہنم کی طرف جب لے کر کے چلیں گے تو وہ اپنی ماں کی طرف جو ہے گھوم کر کے دیکھے گا، ماں کی طرف گھوم کر کے دیکھے گا، ایک مرتبہ دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر ماں کی طرف گھوم کے دیکھے گا۔ جب 2 سے 3 مرتبہ وہ ماں کی طرف گھوم کر کے دیکھے گا تو ماں کی ممتا کو جوش آ جائے گا، ماں کی ممتا کو جوش آ جائے گا اور وہ ماں اللہ سے فریاد کرے گی اے بار الہ، اے اللہ میں جنت میں رہوں اور میرا بیٹا جہنم میں رہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اے مولا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، میں بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اے اللہ تو بھی معاف کر دے۔ جب ماں معاف کرے گی، جب ماں معاف کرے گی تو اللہ بھی ماں کے معاف کرنے پہ اللہ بھی معاف کر دے گا۔